نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے۔ وہ قربانی ہر سال کی جاتی ہے، لیکن ہم کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی ہر سال کیوں کی جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو ان کی حقیقت معلوم نہیں، صرف وہ یہی جانتے ہیں کہ بس قربانی کرنی ہے اور ہم نے اس میں حصہ لانا ہے اور یہ چیز اپنی لے کر کے اللہ کے نام پر قربانی کرنی ہے۔ یاد رکھو، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگار حیثیت رکھتی ہے یہ قربانی، اور اس میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص پیسے دے کر، ہمارے پاس مسائل آتے رہتے ہیں، کوئی شخص پیسے دیتا ہے، کہتا ہے میں اللہ کی راہ میں پیسے دے دیتا ہوں، قربانی نہیں کرتا۔ میرا یاد رکھنا میرے بھائیو، جس وقت تم پوری دولت مال دے کر کے اپنی نماز ادا نہیں کروا سکتے، تو اسی طرح تم جتنا بھی مال دے دو تو قربانی ادا نہیں کر سکتے۔ لہذا اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، جیسا روزہ نماز کے بدلے میں نہیں کیا جا سکتا اور حج جو ہے وہ زکوٰۃ کے بدلے میں نہیں دیا جا سکتا، زکوٰۃ حج کے بدلے میں نہیں دی جا سکتی، اسی طرح جو قربانی ہے اس کے پیسے نہیں دیے جا سکتے، لہذا قربانی ہی کرنی پڑے گی۔ تو اسی طرح جو ہے قربانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے تو جان کی قربانی تھی، لہذا اس سے مال کی قربانی جب وجود میں آئی تو اس سے معلوم ہوا اور اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کی جاتی ہے۔ لہذا آج بھی لوگ، یہ اس سے پہلے بھی زمانہ جہلیت کے اندر بھی لوگ اسے قربانی سمجھتے تھے اور قربانی کرتے تھے، لیکن اس وقت غیر اللہ کے نام پر کرتے تھے۔ جو غیر اللہ کے نام پر کرتے تھے تو اللہ نے منع کر دیا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین، کہ تم غیر اللہ کے نام پر قربانی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نام پر قربانی کی جاتی ہے۔ اگر کسی کی دل میں ذرہ بھر بھی کسی اور گوشت کھانے کا یا کسی اور نیت ہوگی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لہذا قربانی کے وقت نیت کا درست ہونا، یہ آپ کی خدمت میں درست ہونا چاہیے نیت آپ کی۔ لہذا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی بہت ہی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان سے خوش ہوتے ہیں اور یہ قربانی جو ہے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، بخشش کا ایک سامان بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے دنوں میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ کو زیادہ محبوب ہو سوائے فرضی کاموں کی وجہ سے، فرضی کاموں کے علاوہ۔ اور یہ قربانی ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور ان دنوں میں قربانی جب کی جاتی ہے اللہ کے نام پر، یعنی 10 ذی الحجہ کو، تو جب پہلا قطرہ خرتا نہیں ہے زمین پر، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ قربانی کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، قربانی کی بڑھائی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس سے جو بات ہے کہ جس آدمی پر، اور دینداری کی بات اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی آدمی پر قربانی واجب بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے میں اس میں ثواب حصہ لانا چاہتا ہوں، تو وہ اللہ کے نام پر کرنا چاہتا ہے، تو یہ بہت بڑی ثواب اور بہت بڑا اجر ہے اس کے لیے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قربانی جو ہو آپ کی وہ موٹا اور تازہ دمبا یا اس طرح کا جانور تازہ ہونا چاہیے، اس کو کھلایا پلایا جائے، تاکہ کیونکہ وہ قیامت کے دن پل صراط پر وہ تمہاری سواری ہوگی۔